نمازوں ہی کے سلسلے میں مومنین کا ایک طبقہ ایسا ہوگا جو آج کی رات جو ہے وہ قضاء عمری کی نمازیں پڑھے گا. مساجد کے اندر باقاعدہ 6 دن کی نمازیں اس انداز سے پڑھائی بھی جاتی ہیں. تو اس کا بھی ایک پیغام ہے, وہ یہ ہے کہ یہ رات واجبات اتارنے کی رات بھی, اور اس کا پیغام یہ کہ سارا سال بھی اب واجبات اتارنے کی فکر آپ کو کرنی, اس کو پورے سال کے اوپر جاری کرنا. جبھی شب قدر کے وہ تمام فوائد اور جو اثرات ہیں وہ پورے سال آپ حاصل کریں گے. اپنے واجبات اتاریے, نہ صرف نمازیں اتارنے کی فکر کریں بلکہ روزے اتارنے کی فکر کریں, اپنے کفارے اتارنے کی فکر کریں, اپنے فدیے اتارنے کی فکر کریں. خواتین ہیں روزوں کے سلسلے میں جو نہیں رکھے, کفارے تاخیر واجب ہوتے ہیں. پچھلی زندگی میں جو اگلے سال تک روزے نہیں رکھے ان کا کفارے تاخیر دینا ہوتا ہے. بہت سے لوگوں کے اوپر حج واجب ہے, حج کے لیے نہیں جاتے, بہت سی خود ساختہ مجبوریوں کی وجہ سے. شرعی مجبوری ہوتے ایک الگ بات ہے. بہت سے لوگوں کے عمرے غلط ہوئے ہیں, جب تک عمرہ ادا نہیں صحیح طور پر ادا کر لیتے, حج عمرہ جو ہے وہ اس کا احرام باقی رہتا ہے, اس کو اتروانے کی فکر ہونی چاہیے. لوگوں کی امانتیں واپس کرنے کی فکر ہونی چاہیے. رد مظالم ادا کریں, لوگوں کے حقوق ادا کریں, کسی سے قرضہ لیا ہوا تو وہ ادا کریں. یہ حقوق کے ادا کرنے کی رات ہے. یعنی اس رات قضا واجب نمازیں جو پڑھی جاتی ہیں, اس کا پیغام ہے کہ سارا سال بھی آپ کوشش کریں کہ آپ اتاریں اپنے ذمے سے یہ سب چیزیں. اور کتنے ایسی چیزیں ہیں دیکھیے کہ حتیٰ کہ فطرے لوگ سوچتے ہیں فطرہ تو ہم ہر سال دیتے ہی. خود ہمارے استاد محترم بیان فرماتے تھے کہ ایک بہت بڑی غلطی ہمارے ہاں ایک یہ بھی ہونے لگی ہے کہ گھروں کا نا کوئی سسٹم صحیح طور پر بن نہیں پاتا ہے. پتہ ہی نہیں چلتا کہ گھر میں سربراہ گھر کون ہے. باپ اس طرح سے کاروبار میں اپنے ساتھ اپنے بچوں کو شامل کر لیتا ہے کہ بچوں کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ اس کاروبار کے مالک ہیں یا باپ مالک ہے. تو بہت سی چیزیں طے نہیں کی ہوئی ہیں ہم لوگوں نے, تو اس کی وجہ سے بہت سے پرابلمس ہوتے ہیں. اب جس کے ڈیپینڈنٹس میں سے شمار ہوتے ہیں اس کے اوپر فطرہ واجب ہوتا ہے. اب اگر اولاد نے نکال بھی دیا اور باپ جو ہے سربراہ فیملی تھا, چاہیے کمائی باپ کے ہاتھ میں کیوں نہ لا کے دیتے ہوں, باپ ریٹائرڈ ہے گھر پہ بیٹھے ہوئے, لیکن سربراہ گھر وہ ہے, تو اس کو ان کا فطرہ بہت سارے فطرے کے مسئلے. تو اب اگر ان بچوں نے فطرہ نکال بھی دیا اور باپ نے نہیں نکالا, تو جب تک جائیداد تقسیم نہیں ہو سکتی باپ کے مرنے کے بعد, جب تک وہ سارے فطرے بھی نہ نکال دیے جائیں جو اولاد نے خود نکال دیے تھے اور باپ کے اوپر واجب تھے اور اس نے نہیں نکالے تھے. تو بہت سے اس کے اندر مسئلے ایسے ہو جاتے ہیں. فطروں کے مسئلے, کیونکہ اگلی جو کلاس ہوگی وہ چاند اور فطرے کے مسائل سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کی ہوگی, تو اس کے اندر اس کی جو ہے تفصیل سن لیجئے گا. تو اسی طرح سے تو لوگوں کے مال میں کچھ حقوق ہوتے ہیں, ان کو آپ کو نکالنا پڑے گا. اور مرحوم کلباسی ایک عالم گزرے ہیں, جو شب قدر کا دیکھیے پیغام یہی بتایا جا رہا ہے کہ اپنے واجبات اتارنے کی رات ہے. اور اگر آپ نے واجبات نہیں اتارے تو یہ ایسے برے اثرات رکھتے ہیں کہ وہی والی بات, جیسے بے نمازی کی ہڈی والا واقعہ آپ نے سنا کہ اس سے کتنے اثرات ہوئے. اسی طرح سے لوگوں کے حقوق اگر آپ کے مال میں ہوں گے تو وہ بھی ایسی بے برکتی اور نقصانات کا سبب بنیں گے. مرحوم کلباسی یہ وہی ہیں جن کے متعلق ہم نے پچھلے سال بیان کیا تھا کہ یہ شب قدر کو حاصل کرنے کے لیے کہ مجھے سال کی کوئی ایک رات ہے نا, سال کی 365 راتوں میں یہ جاگتے رہے, 360 یا 365 راتیں مسلسل جاگتے رہے کہ مجھے تاکہ یقینی طور پر شب قدر حاصل ہو جائے. اچھا, یہ تاجر بھی تھے, بزنس مین تھے. ایک دفعہ مال تجارت کے لیے ان کی کشتی اور کشتیوں کے ساتھ ان کی کشتی بھی گئی ہوئی تھی. تو اطلاع آئی کہ ایک طوفان آیا ہے اور ساری جو مال تجارت کی جو کشتیاں ہیں وہ سب کی سب ڈوب گئیں, سب کی سب ڈوب گئیں. انہوں نے کہا کہ مجھے یقین نہیں ہے, میرا مال مخمس تھا, سارے میں نے حقوق ادا کیے ہوئے تھے, ممکن ہی نہیں ہے کہ مجھے اس بات پہ یقین نہیں آتا کہ میری کشتی ڈوب گئی ہوگی. اور کچھ دن بعد ہی اطلاع آئی کہ ساری کشتیاں ڈوب گئیں, ایک کشتی نہیں ڈوبی, وہ وہی تھی جو مرحوم آیت اللہ کلباسی کی کشتی تھی. دیکھیں, یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ جب تک اس کو بند کر دیجیے, جب تک
آپ لوگوں کے حقوق صحیح طور پر ادا نہیں کریں گے. نہیں، اس کو ٹیڑھا ہی کر دیجیے، اس کو میرے پر طرف نہیں، اس میں ہوا کی آواز آتی ہے ورنہ مائک میں. جب تک آپ لوگوں کے حقوق ادا نہیں کریں گے اور آپ کے مال میں لوگوں کے حق باقی رہیں گے تو یاد رکھ لیجئے کہ یہی مستحقین زکوٰۃ، یہی مستحقین خمس، یہی مستحقین فطرہ یہ آپ کے دامن کو قیامت کے دن پکڑ لیں گے کہ پروردگار ان کے حقوق کے عوض جو اور پروردگار کیا کرے گا؟ ان کے حقوق آپ کے ذمے ہیں ان کے عوض آپ کی نیکیاں کاٹ کر دے دی جائیں گی. معاملہ اس قدر سخت ہوگا کہ محدث نعمت اللہ جزائری یہ بات فرماتے ہیں کہ کسی نے بقدر دانق چاندی، یعنی سمجھے کہ درہم کے چھٹے حصے کے برابر بھی، یعنی 1-2 روپے کے برابر بھی اگر کسی کا نقصان کیا ہوگا تو اس شخص کی 700 قبول شدہ نمازیں کاٹ کر صاحب حق کو دے دی جائیں گی. 700. اور دیکھیے یہ بھی روایات کے اندر یہ بات آئی ہے کہ اتنی شدت ہوگی کہ انوار نعمانیہ میں محدث نعمت اللہ جزائری نے اس بات کو لکھا ہے. محدث نعمت اللہ جزائری کا یہ مقبرہ ہے خوزستان میں، کہ محشر میں کھڑا کر دیا جائے گا ایسے شخص کو اور کہا جائے کہ منادی ندا کرے گا جس کا جو حق ہے اس سے آ کر لے لے. فرماتے ہیں کہ اس وقت اہل محشر کے لیے اپنے پہچاننے والوں سے سخت کوئی بھی چیز نہیں ہوگی کہ مبادہ کوئی شخص آ کر ان سے حق کا مطالبہ کر دے کہ میرا حق اس نے نہیں دیا. تو اب آپ خود سوچیے کہ یہ جو مستحقین خمس ہیں، جن کا آپ نے خمس نہیں نکالا، سادات تک نہیں پہنچا، یہ گریبان پکڑیں گے، یہ دامن کو پکڑیں گے. جن تک فطرہ نہیں پہنچا، آپ کو صحیح طور پر آپ نے ادا نہیں کیا، وہ دامن پکڑیں گے. جن تک اور مالی چیزیں تھیں وہ نہیں پہنچی، یہ دامن پکڑیں گے آ کر. تو کس قدر معاملہ سخت ہو جائے گا. اور علل الشرائع میں باقاعدہ شیخ صدوق نے یہ بھی بات فرمائی ہے کہ قرض خواہ یہ جو ہیں یہ آ کر مقروض کا دامن پکڑیں گے، یہ ہمیں واپس کر سکتا تھا قرضہ لیکن اس نے اس کے باوجود بھی واپس نہیں کیا. تو پھر قرض خواہ کو اس کی نیکیاں کاٹ کر دی جائیں گی، اور اگر وہ نیکیاں بھی ختم ہو جائیں اس کے پاس تو پھر جو قرض خواہ ہے اس کے گناہ کاٹ کر مقروض کے نامہ اعمال میں لکھے جائیں گے. اور باقاعدہ حق الیقین میں علامہ مجلسی نے ایک چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت بھی لکھی ہے کہ مولا اگر مسلمان کو کافر سے کوئی حق طلب کرنا ہے تو اس کی تلافی کیسے ہوگی؟ وہ تو جہنمی ہے، نیکیاں اس کے پاس ہیں ہی نہیں. امام نے فرمایا اس کے حق کے برابر کافر کے عذاب میں اضافہ کر دیا جائے گا. اور جب بھی یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے جو ایک سوال کیا تھا اپنے اصحاب سے، جس کی ہم نے ایک پوسٹ بنا کے بھی لگائی تھی، مفلس کون؟ ایک دن رسول اللہ نے اپنے اصحاب سے پوچھا جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ مفلس وہ ہے جس کے پاس مال و دولت، باغات اور سرمایہ نہ ہو. رسول نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے پاس نماز، روزہ، زکوٰۃ جیسے اعمال موجود ہوں گے لیکن اس نے زندگی میں کسی کو گالیاں دی ہوں گی، کسی کو تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال ہڑپ کیا ہوگا، کسی کا ناجائز خون بہایا ہوگا. ایسے شخص کی نیکیاں اس کے متاثرین کو دے دی جائیں گی. اگر اس کی نیکیاں کم پڑیں گی تو اس کی متاثرین کی برائیاں اس کے نامہ اعمال میں ڈال دی جائیں گی اور اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. ایسا شخص سچ مچ مفلس. تو آپ خود سوچئے کہ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ یہ اصلاً مفلس ہو جائیں گے. اس رات قضا واجبات اپنے اتارنے ہیں، قضا نمازیں اتارنے کا جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ اپنے واجبات اتارو. اور یہ اتنا عظیم ثواب دلواتا ہے واجبات اپنے اتارنا، یہ کسی کو اس کا حق واپس کرنا. مثلا قرضے کا 1 روپیہ بھی آپ نے کسی کو واپس کیا تو پیغمبر اسلام کی باقاعدہ ایک روایت ہے کہ جب کوئی 1 درہم اپنے طلبگاروں کو واپس کرتا تو یہ عمل اسے 1000 سال کی عبادت کا ثواب دلواتا ہے، 1000 غلام آزاد کرنے کا ثواب دلواتا ہے، اور 1000 حج و عمرے سے بہتر ہے یہ عمل. اللہم صلی علی محمد. یعنی آپ کا پیسہ ضائع نہیں جا رہا، یہ اتنا ثواب آپ کو، یہ جو آپ مال لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اپنے پچھلے واجبات اتار کر پہنچا رہے ہیں، یہ اتنا زیادہ آپ کو ثواب دلوانے والا عمل. اور یہ بھی روایت کے اندر آیا کہ جو بھی اپنے طلبگاروں کو راضی کر لے. دیکھیے بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم دے نہیں پاتے لیکن ہم اس کو راضی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے ہم نے تمہارا یہ نقصان کر دیا تھا، ٹھیک ہے تمہارا ہم پر یہ چیز تھی، تم نے ہمیں قرضہ دیا تھا لیکن اس قرضے کو معاف کر دو، یہ ہمارے حالات ہے. کسی طرح سے بھی اس کو اگر راضی کر لیں تو کہہ رہے ہیں جو شخص بھی اپنے
طلبگار کو راضی کر لے گا وہ بلا حساب جنت میں جائے گا، اور جنت میں اسے حضرت اسماعیل کی رفاقت نصیب ہوگی۔ تو نمازوں کی قضا کا جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ ان کو خود سے اتارنا شروع کریں، اپنے تمام واجبات کے ساتھ ساتھ خاص طور پر نمازیں ان کو اتارنا شروع کریں۔ حاجی نوری نے باقاعدہ ایک واقعہ لکھا ہے نجف اشرف کے ایک عالم کا۔ وہ عالم کہتے ہیں میں نجف اشرف میں رہا کرتا تھا۔ یہ نجف کی بہت پرانی تصویر ہے آپ کے سامنے۔ میرے والدین البتہ دوسرے شہر میں تھے اور خط و کتابت سے جو ہے وہ رابطہ ان سے رہتا تھا۔ تو میں نے خواب میں ایک دن دیکھا، رات کو میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں وہ میری ماں کو مار رہے ہیں، یعنی ایسا لگا جیسے فرشتے جس طرح سے عذاب دے رہے ہوتے ہیں۔ میری ماں کی ناک سے خون بہ رہا ہے۔ میں آگے بڑھا، ان کے پاس گیا کہ میری ماں کو کیوں مار رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم خدا کی طرف سے معمور فرشتے ہیں اور تمہاری ماں کو یہ عذاب اس وجہ سے دے رہے ہیں کہ تمہاری ماں نماز کو بہت ہلکا سمجھتی تھی، نماز نہیں پڑھتی تھی اور رمضان کے روزے بھی یہ چھوڑا کرتی تھی۔ اچھا دیکھیے، آج بھی کتنے سوالات علماء سے جو لوگ پوچھتے نظر آتے ہیں، مدرسے کے اپنے اس کے اوپر اتنے سوالات آتے ہیں، اور سب کے سب کا ہم نے جو تجزیہ اور ایک انالیسس کیا ہے وہ یہ ہے کہ ان میں سے 99% ایسے افراد ہوتے ہیں جو فقط یہ چاہتے ہیں کوئی ایسا پوائنٹ مل جائے جس سے ہم روزہ چھوڑ دیں۔ انٹینشن سوال پوچھنے کی ہوتی ہے روزہ چھوڑنا۔ مثلا کتنی خواتین ہیں بچے کو دودھ پلا رہی ہیں، وہ سوال بس ہر وقت ان کا یہی والا سوال جو ہے وہ ہوتا ہے کہ کہیں بچے کو فیڈ میں کوئی کمی نہ ہو جائے، جبکہ آقا سستانی وغیرہ کا نظریہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر اوپر سے کوئی دودھ بچے کو پلایا جا سکتا ہے، مثلا جانور کا دودھ یا کچھ عورتیں مل کر بھی اگر پلا دیں اور اس سے بچے کا گزارا ہو جائے گا تو پھر اس کے لیے روزہ چھوڑنے میں اشکال ہے، یعنی اس کو روزہ رکھنا ہی پڑے گا اور باہر سے اس چیز کو پورا کرے۔ لیکن کیا ہے، عورتیں چاہتی ہیں چھوڑ دیں۔ بہت سارے افراد اس بات کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب گرمی بہت ہے، ہماری جاب کے ٹائمنگز اس طرح کے ہیں اور بہت دھوپ میں بھاگنا پھرنا پڑتا ہے، ہم کیا کریں، ہم کیا روزہ رکھیں یا چھوڑ دیں۔ ان کی پوری بہت سے لوگ تو پوچھتے نہیں، ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جو کچھ پوچھتے ہیں اس میں بھی کتنا سخت مسئلہ ہے کہ جناب یہ لوگ پہلے تو اگر یہ بغیر جاب کے رہ سکتے ہیں تو بغیر جاب کے رہیں گے، چھٹی لے سکتے ہیں تو چھٹی لے لیں، چھٹی لینا ممکن نہیں ہے، اور اگر ان کی تنخواہ مثلا کٹ جائے گی، اگر اس کے بغیر بھی ان کا گزارا ہو سکتا ہے تو ایسا کر لیں، کوئی اور ان کے پاس مال موجود ہے تو ایک مہینہ مثلا اگر نہیں کمائیں گے یہ تو اس سے گزارا ہو جائے گا، ورنہ قرضہ بھی اگر لینا پڑے تو قرضہ لیں اور اپنے روزے کو بچائیں، اور پھر بھی اگر یہ کوئی سی بھی چیز ممکن نہیں ہے تو پھر اتنا پانی پی سکتے ہیں کہ جس سے ان کی جان بچ جائے، اور اس کے بعد پورے دن امساک کرنا پڑے گا اور بعد رمضان اس کی قضا بھی کرنا پڑے گی۔ دیکھیے مسئلے کتنے زیادہ سخت ہیں اس کے۔ تو بہرحال لوگ اس انداز سے نماز و روزہ چھوڑتے ہیں۔ تو وہ عالم کہنے لگے فرشتے میری ماں کو مار رہے تھے، اور کہا کہ یہ نمازیں نہیں پڑھتی تھی اور رمضان کے روزے بھی قضا کرتی تھی۔ اچھا اب اور میری ماں کو یہ عذاب ہو رہا تھا کہ ناک سے خون بھی اس کے جاری تھا۔ ایک اچانک سے میری آنکھ کھل گئی، بیدار ہو گیا، کیونکہ دروازے پر کسی نے دستک دی تو دیکھا ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہا کہ تمہاری ماں انتقال کر گئی ہے اور اس کا جنازہ جو ہے اس کا جنازہ کربلا لے جایا جا رہا ہے، پہنچنے والا ہے، تم بھی فوراً پہنچو۔ یہ کہنے میں نجف سے بھاگا وہاں سے کربلا آیا تاکہ اپنی ماں کی تدفین میں شریک ہو سکوں۔ یہ بھی کربلا کی ایک بہت پرانی تصویر ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ میں تیزی سے بھاگتا ہوا اپنے ماں کے جسم کے پاس گیا جو تابوت کے اندر رکھا ہوا تھا، تو میں نے دیکھا کہ میری ماں کے کفن کے اوپر خون لگا ہوا ہے۔ تو لوگوں نے کہا دیکھو ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، سواری کی جس میں سواری میں جنازہ آ رہا تھا اس کی ٹکر ایک جگہ ہو گئی، تصادم ہو گیا، اور جو جنازہ تھا یہ باہر جا کر گرا، اور یہ جو خون تمہیں نظر آ رہا ہے یہ جو کفن پہ لگا ہوا ہے، میں نے فوراً کفن کو ہٹایا تو دیکھا کہ میری ماں کی ناک سے خون جاری تھا۔ اچھا عالم سمجھ گئے کہ یہ خواب سچا ہے اور میری ماں کو عذاب مل رہا ہے۔ یہ وہاں سے سیدھے ذریعے حضرت ابو الفضل العباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام پہ گئے۔ ایک بہت پرانی تصویر ہے حضرت عباس کے روضے کی،
اور اب تو ماشاءاللہ زری جو ہے وہ بہت ہی پرشکو ہو چکی ہے. اللہم صلی علی محمد. کہنے لگے میں زری پر گیا اور حضرت عباس علمدار سے متوسل ہوں اور میں نے التجا کی اور وعدہ کیا حضرت عباس سے کہ میں اپنی ماں کی ساری قضا نمازیں اترواؤں گا, سارے روزے بھی جو ہے وہ رکھوا دوں گا. اور اس کے بعد ماں کو دفن کیا گیا. کہہ رہے تدفین کے 2 ماہ تک کا تو میں نے انتظام کیا, 2 ماہ تک. البتہ 2 مہینے کے بعد کچھ ایسی مصروفیات ہوئیں کہ میں مزید نمازیں اور روزے انجام نہیں دلوا سکا, میرے دماغ ہی سے نکل گیا. وہی خواب دوبارہ پھر میں نے دیکھا, فرشتے پھر آ رہے ہیں, میری ماں کو عذاب دے رہے ہیں. تو میں نے فرشتوں سے جا کے کہا کہ میں تو ابو الفضل العباس کے پاس جا کر اپنی ماں کا جو ہے وہ معاف کروا چکا تھا یہ سب چیزیں. تو انہوں نے کہا کہ ہاں, لیکن تم نے اپنے وعدے کو پورا نہیں کیا اور ماں کے قضا واجبات نہیں اتارے, لہٰذا عذابوں کا سلسلہ پھر شروع ہو گیا. میں نے فوراً دوبارہ وعدہ کیا, بیدار ہوا. اس کے بعد میں نے خود اجارے پر نہیں بلکہ خود اپنی ماں کی ساری نمازیں پڑھی اور سارے روزے خود ادا کیے. تو دیکھیے یہ تمام چیزیں بھی ایسی ہیں کہ اپنے نماز و روزے کو اتارنا ہے. آپ نے دیکھا کہ کربلا تک میں لا کر دفن کیا گیا, لیکن قضا واجبات ایسے تھے کہ اس کے باوجود بھی عذاب ہوا. البتہ یہ ضرور ہے کہ ظاہر ماں ایسی سرکش ہوگی, ورنہ اگر کوئی عام گناہ گار ہے, چند نمازیں قضا ہیں, کچھ ہیں, تو انشاءاللہ امام کے جوار میں, کیونکہ وہ تو جگہ ایسی ہیں کہ بہرحال وہاں عذاب قبر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن کچھ اہمیت بتانے کے لیے کہ نمازیں اور روزے قضا کرنا اتنا عظیم گناہ ہے کہ بعض اوقات ان مشاہد مشرفہ میں دفن ہونا بھی عذاب کو ختم نہیں کروا سکتا, تاکہ لوگوں کو ایک جرت پیدا نہ ہو اور ان کی واجبات کی اہمیت کو سمجھیں. تو پیغام شب قدر یہ بنا کہ دیکھیے نئی زندگی اور نئے سال کی ابتدا ایک لحاظ سے ہو رہی, کیونکہ نئے سرے سے آپ کی تقدیر لکھی جا رہی ہے اگلے سال کی. آپ پورا سال اپنے قضا واجبات کو اتارنے کی فکر کیجیے اور ایک باقاعدہ ایک ڈائری بنائیے جس کا نام آپ اپنے طور پر واجبات ڈائری رکھ لیں. اس میں نوٹ کریں ساری چیزیں, اپنی وصیتیں, اپنی زبانی طور پر بھی اپنے لواحقین کو اپنے واجبات بتائیں تاکہ ان کو کچھ پتہ چلے. اکثر یہ ہوتا ہے کہتے ہیں والد انتقال کر گئے, والدہ انتقال کر گئیں, جو ساتھ رہتے تھے کچھ تھوڑا بہت ان کو پتہ ہوتا ہے, لیکن لوگوں کو زیادہ تر پتہ نہیں ہوتا کہ وہ اتارنے کی طرف مائل بھی ہوتے ہیں تو ان کو صحیح عدد پتہ نہیں ہوتا, یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ان پر کتنا خمس تھا کتنا نہیں تھا. تو اپنے واجبات زبانی طور پر بھی بتائیں اور ایک ڈائری بھی مرتب کریں. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله